بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اس دین کی مدد، نصرت اور تائید کرواتے ہیں ایسے آدمی سے جو کہ برا ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے۔ اس روایت کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود تھے، غزوہ تھا کہ ایک صاحب بہت بے جگری سے لڑے اور ایسے مجرم مسلمانوں کی جانب سے وہ لڑ رہے تھے اور بالکل جان کی پرواہ کیے بغیر بہت نقصان پہنچایا انہوں نے دشمن کو، اور اسلام کو بہت فائدہ ہوا اس سے کہ وہ جنگ جو ہے جیتنے میں بنیادی کردار ان کا بن گیا۔ اب جو ہے وہ لوگ ان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوا، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ نے کچھ نہیں فرمایا ابھی تک، حتیٰ کہ پتہ یہ چلا کہ وہ صاحب جنگ کے دوران زخمی ہوئے اور زخم بھی ان کو گہرے لگ گئے اور تکلیف دہ حد تک بات پہنچ گئی، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ کچھ صبر کرتے اس تکلیف پر، اس کی بجائے انہوں نے اپنی جان ختم کر دی۔ یہ جو رگ ہوتی ہے ہاتھ کے پاس، ہتھیلی کے پاس ایک رگ ہوتی ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو انسان بہت تھوڑی دیر میں مر جاتا ہے، اس کی خودکشی ہو جاتی ہے اگر خود کاٹے گا تو ان صاحب نے وہاں سے رگ کو کاٹا جس سے خون نکلا اور وہ مر گئے، ختم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس بات سے بڑے جو ہے وہ ایک مایوس بھی تھے اور جو ہے وہ پریشان بھی تھے کہ یہ کیا ہوا، ایسا قیمتی آدمی جو ہے اس کی ایسے صورتحال اس کے ساتھ ہو گئی۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت اس آدمی سے لے لیتے ہیں کہ جو اس کا اہل نہیں ہوتا۔ کام دین کا کر جاتا ہے وہ، لیکن خود وہ آدمی اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو سامنے رکھ کر علماء نے یہ بات اس سے نکالی، اس حدیث سے، کہ بعض دفعہ آدمی دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ کام بھی ٹھیک ہوتا ہے، سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ آدمی بعض دفعہ اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے کام کو بھی اللہ کی نظر میں قبول کروانا ہے اور اپنے آپ کو بھی، کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میں دین کا کام تو کر رہا ہوں اور وہ کام بھی ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہو کہ جس نے کام کیا ہے وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پایا، وہ کسی ایسے عمل میں، کسی ایسی چیز میں مبتلا ہے کہ وہ اس سے اپنے کام سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ یا اللہ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ محض اس چیز میں دھوکے میں نہیں پڑ جانا چاہیے کہ میں کام بڑا کر رہا ہوں دین کا تو اس لیے میں بھی بڑا ہو گیا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک تو اللہ کام دیتے ہیں دین کا، ان کی دی ہوئی توفیق، ان کے دیے ہوئے ہاتھ، پاؤں، ناخن، آنکھیں اور جسم کے دل، دماغ، یہ انہی کا دیا ہوا ہے، انہی کی عطا ہے، انہی کی زندگی ہے۔ اس سب کو لگا کر ہم دین کا کام کرتے ہیں تو ہم تو اس میں کیا ہے، ہم تو صرف نام ہے، ہمارا صرف نام ہے، ورنہ سب کچھ تو اللہ کی دی ہوئی طاقتیں استعمال کرتے ہیں۔ ایک بات تو اس میں یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو اس چیز کی فکر رہنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا کام تو قبول ہو جائے اللہ کے، لیکن میں قبول نہ ہوں۔ تو اپنے آپ کو الگ سے قبول کروانا، اس کی انسان کو فکر ہونی چاہیے اور اس پر آدمی کی نظر بھی ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کام تو میں نے اچھا کر دیا لیکن میں اچھا نہ ہوا،
یہ بڑی خطرے کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے کہ اس کے کام کی وجہ سے بہت سے لوگ تو جنت میں جا رہے ہیں، اللہ کے ہاں سے قرب اور جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، لیکن خود یہ صاحب ان کی زندگی ایسی ہو گئی کہ وہ اللہ کے راستے سے دور جا پڑے۔ یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اور ہماری خدمتوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے جانوں کو، مالوں کو، ہر چیز کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔